اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارباب دانشمندان کرام، یہ میری جو سورہ رعد کی پچھلی خطابت میں آپ نے سماعت فرمایا، اس کا اگلا حصہ میں آپ کے سامنے سماعتوں کی نظر کرتا چلوں کہ جب گواہی دی علم الکتاب کی تو یہ ایسا اسم اعظم ہے، میری طرف رسول پاک کا سلام آیا، جس دم میری زبان پہ علی پاک کا نام آیا۔ علی کا نام وہ اسم اعظم ہے، جس کسی نے پکارا اسی کے کام آیا۔ کون علی؟ رسول خدا کا ویر، مشیر، وزیر اور نفس رسول، جو اللہ کے حبیب کا نفس ہو اس کو علی کہتے ہیں۔ اور سلیمان بن داؤد کا تخت، جس کے اوپر 6 لاکھ کرسی لگتی تھی، 3 لاکھ جنات کی، 3 لاکھ انسانوں، اور اللہ کے نبی نے دیکھا اپنے حواریوں کو، اپنی فوج کو، تو کہا میرا ہدہد کہاں ہے؟ ابھی اسے آنے دو، میں اسے ذبح کر دوں گا۔ پاک نبی غصے میں ہوئے، اللہ کا نبی سلیمان بن داؤد غصے میں ہوئے۔ ابھی تھوڑی دیر آواز آئی کہ آ جاتے ہیں، ابھی ہدہد آیا۔ بھوک نے عرض کی کہاں تھا تو؟ ہدہد وہ پیغام رساں تھا، تو میں ایک ملک سے آ رہا ہوں، ملک سبا کی بلقیس نامی خاتون ہے، وہ اپنے حواریوں کی ملکہ ہے، بادشاہ ہے، اور اس علاقے کے لوگ آپ کو نہیں مانتے، وہ چاند سورج کی پوجا کرتے۔ تو سلیمان بن داؤد نے لیٹر لکھ کر ہدہد کو دیا۔ ہدہد نے اپنی چونچ میں رکھا، اڑ کر وہاں گیا اور اپنے محلوں پہ شہزادی سو رہی تھی، اور بلقیس کے سینے پہ جا کے اس نے روشن دان سے اپنی چونچ سے روشن دان کو کھولا، نیچے فوجوں کے پہرے تھے، سینے پہ لیٹر رکھ کے آ گیا۔ اور بلقیس جب نیند سے بیدار ہوئی، لیٹر پڑھا، کہا کون آیا تھا؟ وہ حواری کہتے ہیں ہمیں قسم ہے چاند سورج کی، یہاں پہ ہم نے پرندہ پر نہیں مارتا دیکھا۔ تو کہا پھر لیٹر یہ کہاں آیا؟ کیا لکھا ہے کہ اے بلقیس، تو میرے پاس آتی ہے یا میں تمہیں اٹھا کے لاؤں، بلا کے لاؤں؟ کہا کیا کرنا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہم جنگ کریں گے، تلواروں پہ ہاتھ رکھا۔ ابھی یہ واز تھی تو سلیمان نے اس واز کو سن لیا۔ جو جزوی نبی میرے رسول کا سلیمان بن داؤد وہاں بیٹھا، پرندوں کی آواز سن رہا ہے، بلقیس کی آواز سن رہا ہے، زمین پہ چلتی ہوئی چیونٹی کی آواز سن رہا ہے۔ جب ایک چیونٹی نے، شامور چیونٹی کا نام ہے، اپنے قبیلے سے کہا اے چیونٹیوں اپنی اپنی بلوں میں چلے جاؤ، سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، کہیں روندی نہ جانا۔ تو وہاں پہ تخت اتارا، سلیمان نے چیونٹی کو ہاتھ پہ رکھا، پوچھا کیا تم مجھے ظالم سمجھتی ہے؟ چیونٹی کہتی نہیں میرے اللہ کے نبی، میں تمہیں ظالم نہیں سمجھتی، تیرے ساتھ والے تو ہو سکتے ہیں نا، معلوم ہوا رسول کے ساتھ جتنا بھی ہو وہ ظالم بھی ہو سکتا ہے، چیونٹی بتا رہی ہے۔ تو کہا تیرے ساتھ والے جو حواری ہیں یہ تو ہو سکتے ہیں نا۔ تو یہ بات جب ہوئی تو یہ بات کا سننا تھا، جنگ کے لیے وہ آمادہ ہو گئے۔ تو فوری سلیمان بن داؤد نے اپنے بیٹھے ہوئے سامنے جنات میں سے کہا تم میں سے کوئی ہے جو تخت بلقیس یہاں لائے؟ حاکل کا بھی جن اٹھا، کہا جی میں لاتا ہوں، شام تک لے آؤں گا۔ نبی نے فرمایا نہیں، مجھے اس سے پہلے چاہیے۔ تو وہ یہ کہنا تھا۔ اب یہاں پہ جن اٹھا، کہتا جی میں آپ کی دونوں جمنیاں پلکوں کی بند ہونے سے، کھلنے سے پہلے لاتا ہوں۔ یہ کہنا تھا، ساتھ بیٹھا تھا آصف بن برقیہ، اس نے یوں ہاتھ کیا، تخت بلقیس سامنے تھا، سارے جنات اٹھ کر آصف بن برقیہ کے قدموں میں کہ تیرے پاس کون سا علم ہے، تو کیسے لایا؟ اور وہ جو حواری تھے سلیمان بن داؤد کے پاس بیٹھے ہوئے کہتے ہیں ہم نے دیکھا یہاں پہ یا نبی، یہاں پہ سلیمان بن داؤد کے تخت کے اوپر آصف بن برقیہ اٹھا ہی نہیں، اور بلقیس کے حواری کہہ رہے تخت سے یہاں آیا تھا آصف بن برقیہ اور تخت بلقیس لے گیا۔ اور جب ایک وجود دو جگہ ہو سکتا ہے، کمال کیا تھا
تو وہ انگشتری تھی سلیمان بن داؤد کے ہاتھ میں، اس میں اسم اعظم تھا، اسم اعظم پہ علی لکھا تھا، مولا علی کا نام لکھا تھا، اس کو وہ پکارتا تھا، اتنا پکارتا تھا، اتنا صدق تھا، یقین تھا۔ اس نے اسم اعظم کے ذریعے ایک کتاب، پوچھا گیا تیرے پاس کون سا علم، اس نے کہا میرے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم ہے، تھوڑا سا، کتاب کا تھوڑا سا علم، عام بندہ، نبی بھی نہیں، امام بھی نہیں، اور جو تخت بلقیس لے آئے تو جو پورے کا پورا علم الکتاب ہو، اس کا عالم کیا ہوگا۔ اگلی نشست میں میرے ساتھ رہیے گا، اس کا اگلا حصہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب